سورۃ القصص آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے، اور اس پر بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے دن اور رات کا تذکرہ فرمایا کہ دن اور رات یہ مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی، اگر وہ چاہے رات کو لمبا کرنا اور اتنا لمبا کر دے قیامت تک، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بغیر اور کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے پاس یہ طاقت ہو، یہ اختیار ہو کہ وہ دن لا سکے، روشنی لا سکے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے اور اتنا لمبا کر دے قیامت تک، قیامت کے دن تک بس وہ دن جا رہا ہے اور دن جا رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں اللہ کے بغیر جس کے اندر یہ طاقت ہو، اختیار ہو، قدرت ہو کہ وہ اس دن کو روک دے اور رات کو لے آئے، جس کے اندر تم سکون حاصل کرو، آرام حاصل کرو، ناممکن ہے۔
تو دن کو لانا، اس کے بعد پھر رات کو لے آنا، یہ دن رات کا ہیر پھیر، دن رات کا چکر، یہ اللہ کی قدرت کے نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اسی سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے۔ رات دن کے اختلاف سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، اور دن کو اللہ نے روشن بنا دی ہے تاکہ انسان اپنا کام کاج کر سکیں، اور رات کو تاریک بنا دیا تاکہ انسان اس کے اندر سکون حاصل کرے، سوئے، آرام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، یعنی ہر ایک چیز کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ جیسے دن رات یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تو دن رات کا نظام اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بنا دیا اور بنانے کے بعد چلانے کے لیے کسی کی ڈیوٹی لگا دی کہ بس اب میں نے بنا دیا ہے لیکن چلانا آپ نے ہے۔ اسی طریقے سے باقی سارا کا سارا نظام قدرت ہے، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جتنے ان کے مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ تمام مخلوق کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرمانی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرما دیا، انسانوں کو، فرشتوں کو، پھر اس کے بعد پرندوں کو، اس کے بعد پھر درندوں کو، پھر اللہ فرمایا کہ مخلوق تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، اتنی کو میں کیسے سنبھالوں؟ چلو جنات فلانے کے حوالے کر دیتے ہیں، فرشتے چلو میرے پاس رہنے دو، انسان فلانے کے پاس اور جانور فلانے کے پاس۔ ایسا کوئی نظام نہیں ہے، یعنی کہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ بس یہ عقیدے کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کے پاس بڑے اختیارات ہیں، وہ جو چاہے سو کرے، گویا کہ اس نے اللہ کی صفت اللہ کے غیر میں مان لی، اس نے شرک کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر، جہاں بات عقیدے کی آتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ بالکل واضح انداز، واضح الفاظ کے اندر سمجھاتا ہے اپنے بندوں کو، تاکہ کوئی بندہ یوں نہ کہے، کیونکہ کوئی بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، کوئی ان پڑھ ہوتا ہے، کوئی شہری ہے، کوئی دیہاتی ہے، ہر ایک کی سوچ کے زاویے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز اپنایا ہوتا ہے سمجھانے کا کہ ہر بندہ، وہ پڑھ لکھا ان پڑھ، برابر سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، یہ جب آپ ترجمہ انشاءاللہ سنیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، بالکل عقیدہ کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا کہ عقیدہ مومن کا کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر تفسیر تو الگ ہے، تفسیر بھی ترجمے کے تحت ہی ہوتی ہے، تو اپنی طرف سے من گھڑت نہیں ہوتی الحمدللہ، لیکن جو ترجمہ ہے اسی کے اندر ساری تفسیر بالکل واضح نظر آ رہی ہے۔ ترجمہ ہی سمجھ لیں گے تو اسی سے سارا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، وہ رب ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے، خالق ہے، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور پسند کرتا ہے، جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، یعنی اس کی مرضی کے ساتھ ہی، جیسے اس کی چاہت ہوتی ہے، جیسے اس کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہی کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مرضی بیٹی پیدا کرے، بیٹا پیدا کرے، کالا پیدا کرے، گورا پیدا کرے، اس کی مرضی ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، نہیں ہے ان کے پاس کوئی اختیار، لہم الخیارہ، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی خالق بھی وہی ہے اور ہر ایک چیز کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، یعنی کہ مالک بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بلند ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہر مخفی بات جو ہمارے اندر چھپی ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں جانتا۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی، لہ الحمد، اسی کے لیے تعریف ہے،
فی الاولی والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکم ہے، اسی کی بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، اگر کر دے اللہ تمہارے اوپر رات کو سرمدن، ہمیشہ لمبا کر دے، سرمد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی اتنی لمبی رات ہو جائے کہ بس رات جا رہی ہے اور جا رہی ہے اور جا رہی ہے، من الہ غیر اللہ، کون الہ ہے اللہ کے علاوہ، یأتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس ضیاء، روشنی لے کر آ سکے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں، قل ارائیتم، فرما دیجئے، کیا تم نے دیکھا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، اگر اللہ تعالیٰ کر دے تمہارے اوپر دن کو سرمدن، ہمیشہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، اتنا لمبا کر دے دن کو، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے علاوہ، یأتیکم بلیل، جو تمہارے پاس رات لا سکے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کر سکو، افلا تبصرون، کیا پس تم دیکھتے نہیں، ومن رحمتہ، اور یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت میں سے یہ ہے، جعل لکم اللیل، اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، والنہارا، اور دن کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، دن کے وقت تم کام کاج کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، ویوم ینادیہم، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، فیقول، پس فرمائے گا، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم کھینچ کر لائیں گے ہر ایک امت سے ایک گواہ، جو نبی ہوں گے وہ امت پر گواہ بن جائیں گے، فَقُلْنَا، پس ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، تم لے آؤ کوئی دلیل، مشرکین سے اللہ فرمایا کہ کوئی دلیل لے آؤ اپنے شرک پر، کیوں شرک کرتے تھے، وہ کیا دلیل لا سکیں گے، فعلموا، پس وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، کہ بے شک حق اللہ کے لیے، وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، وہ جن کو وہ گھڑا کرتے تھے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اب یہ عقیدے کی بات ہے کہ خالق اللہ ہے، وہی پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے، ما کان لہم الخیارہ، اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو لوگ بیٹیاں اور بیٹے لینے کے لیے اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر منتیں مانتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ تو وہ بیٹا ضرور دیتا ہے۔ اب اس آیت نے مسئلہ حل کر دیا کہ نہیں کر دیا، عقیدہ درست کر دیا کہ نہیں کر دیا، کہ کہیں بھی چلے جاؤ ہر جگہ اللہ ہے۔ ایک بندہ، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اسے کوئی کہتا ہے کہ تم فلاں دربار پہ چلے جاؤ، جا کر منت مانو تمہاری اولاد ہو جائے گی، مثال کے طور پر، یا یہ کہ اولاد تو ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اسے کوئی کہتا ہے کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں بھی گیا تھا اس کو بھی بیٹا مل گیا، فلاں بھی گیا تھا، تم بھی جا کر وہاں پر منت مانو، ایسے ایسے کرو، یوں کرو، وہ طریقے بتاتے ہیں، ایسا کرو تو بس پھر تمہیں بیٹا مل جائے گا۔ اچھا وہ چلا گیا، اس کو بیٹا بھی مل گیا۔ اب اس کا کیا مقصد سمجھیں کہ وہ جو وہاں پر گیا بے اولاد، اس کو وہاں سے اولاد مل گئی، یا یہ کہ اس کے پاس بیٹا نہیں تھا، وہ فلاں جگہ پر چلا گیا، اس نے وہی کچھ کیا جو اس کو بتایا گیا تھا، اس کو بیٹا بھی مل گیا۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ جہاں پر گیا تھا اس نے اولاد دی، اس نے بیٹا دیا، کس نے دیے؟
لیکن وہ مانے گا؟ جی نہیں مانے گا نا. وہ یہی کہے گا کہ بھائی میں تو پہلے 10 سال تک دھکے کھاتا رہا، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، میں نے تو کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے، بس اللہ بھلا کرے فلاں بندے کا، بس وہ مجھے ملا، اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، بس میں تو گیا، میرا تو کام ہو گیا. وہ تو نہیں مانے گا. اگر ہم اس کی بات بڑی کر لیتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے دیا اس کو، لیکن وہ امتحان میں فیل ہو گیا. امتحان تھا 10 سال تک کا، 15 سال تک کا، 14 سال، اس کا امتحان تھا کہ اس کو اولاد نہیں دینی یا اس کو بیٹا نہیں دینا. یہ کیا کرتا ہے؟ مجھ پہ کامل یقین بھروسہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ امتحان تھا، وہ فیل ہو گیا. اس نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اس نے وہاں پر امید لگا لی. وہاں پر بھی دیا اللہ نے، اللہ نے دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں مانتا، اس کا عقیدہ بگڑ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے. اور بعض لوگ پھر اپنے بچوں کا نام بھی وہ اللہ کی بجائے وہ غیر اللہ کی طرح منسوب کر دیتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے اللہ دیتا، ایک ہوتا ہے پیرا دیتا. نام سنے نا آپ نے یا نہیں سنا؟ تو بالکل کھلم کھلا پیرا دیتا، بات ہی ختم ہو گئی. یعنی اللہ دیتا والی تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اللہ نے جب دیے ہی نہیں ہے تو پیرا دیتا ہے. تو کھلم کھلا انسان شرک پر اتر آتا ہے. حالانکہ بات یہی ہے کہ وہاں پر بھی اللہ نے دیا، نہ جاتا پھر بھی ٹائم وہی تھا. جس کا جو ٹائم لکھا ہوا ہے اس نے اسی ٹائم پر دنیا میں آنا کہ نہیں آنا؟ آنا تھا نا. لیکن اس نے صبر نہیں کیا، امتحان میں فیل ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں تو چلا گیا، فیل ہو گیا. دینا ہم نے پہلے بھی تھا، ہم نہیں دینا تھا، دے رہے ہیں، یہ لے. اگر اب اس کی بات بڑی کر لیں، اس کی بات مان لیں کہ ہاں ہاں واقعی جہاں گئے وہیں سے ملے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو ہندو ہیں وہ اپنی مورتی کے پاس جاتے ہیں، لکشمی دیوی سے لکشمی مانگتے ہیں. مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ اچھا، اب ان کو جو لکشمی ملتی ہے، جو ان کو دولت ملتی ہے، تو کیا کوئی بندہ مان سکتا ہے کہ وہ مورتی بھی دولت دے سکتی ہے؟ ان ہندوؤں کو جو اس مورتی سے، اس بھگوان سے، اس لکشمی دیوی سے جو لکشمی مانگنے گئے تھے اور ان کو مل گئی، تو اس کو کس نے دی؟ ان کو بھی اللہ نے. مسلمان کو بھی اللہ کھلاتا ہے اور کافر کو بھی اللہ کھلاتا ہے. جو اس کو مانتے ہیں ان کو بھی وہ کھلاتا ہے، جو ان کو نہیں مانتے ان کو بھی کھلاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے. وہ خالق بھی سب کا ہے اور مالک بھی سب کا ہے. لیکن انسان کا ایک عقیدہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں گھوڑے کے پاس گیا، گھوڑے سے مانگا تو اس نے دے دیا. اب اس کا دماغ ہے کہ گھوڑے نے دے دیا. گھوڑا اپنا بچہ تو پیدا کر نہیں سکتا. کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دے سکتا ہے؟ اگر اس کو باندھ دو دھوپ پر، وہ چھاؤں پر آ سکتا ہے؟ اگر گھوڑے کو پانی نہ دو، پیاس سے مر تو سکتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ ٹونڈی سے پانی پی سکتا ہے؟ گھوڑا ہو یا ہندو کی گائے ہو، ایک جانور ہے، اور جانور بھگوان نہیں ہو سکتا. اور اس کو کوئی بھگوان مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ گائے میرا مسئلہ حل کر دے. گائے تو یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے کھال کھانی ہے، میں نے چارہ کھانا ہے، میں نے پانی پینا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے. کچھ بتا سکتی ہے؟ جو اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور، اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ ہمارے مسئلے حل کرے. کوئی گھوڑے کو کچھ سمجھتا ہے، یا کوئی گائے کو کچھ سمجھتا ہے، یا کوئی مندر کو کچھ سمجھتا ہے، کچھ مورتی کو سمجھتا ہے، یا کوئی قبر کو کچھ سمجھتا ہے. جو جہاں سے امید لگائے گا اس نے اللہ کا در چھوڑ دیا. اس نے اللہ کا در چھوڑ دیا ہے. اور یہ جو جانور ہیں، گائے ہے یا گھوڑا ہے یا جو بھی چیز ہے، یہ تو بیچارے ویسے بھی بے زبان ہیں. یہ تو اپنے بھی مسئلے کسی کو بتا نہیں سکتے، حل تو دور کی بات ہے، بتا نہیں سکتے. اور اگر کوئی ان سے مانگے تو اس کی سنیں گے کہاں اور سمجھیں کیا؟ سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں سکتے. لیکن جو اولیاء کرام ہیں، جن کی قبروں پہ لوگ جا کر بیٹیاں اور بیٹے مانگتے ہیں اور ان سے اولادیں مانگتے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ان کی اپنی اولادیں نہیں تھی؟ حضرت بہو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی تھے، ولایت میں شک نہیں ہے، ان کی کرامات میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے مزار پہ جاؤ تو وہاں پر بیری کا درخت ہے. آپ میں سے کوئی ہے؟ جی آپ گئے ہو؟
میں خود بھی گیا ہوں، اس لیے جاتا ہوں نا تاکہ میں آپ کو بتاؤں، سنی باتیں تو نہ ہوں نا. چلو ایک گواہ تو بن گیا ماشاءاللہ، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے، یہ گواہ ہیں ہمارے. وہاں پر ہے بیری کا درخت بھائی، اور عقیدے کا یہ حال ہے، مومنین کا، مسلمانوں کے عقیدوں کا یہ حال ہے. مشرک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، مسلمان ہے ماشاءاللہ. وہ نیچے چادریں بچھی ہوئی ہیں، بیر کے درخت کے نیچے چادریں بچھی ہوئی ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بیر آئے اوپر سے گرا. ظاہر ان بیروں کو کوئی توڑ تو نہیں سکتا نا، تو وہ تو بیر ہر موسم میں رہیں گے وہاں. بیر گرا اور ایک چادر پہ گر کے اور چلتے چلتے وہ دوسری چادر پہ آ گئی. اب وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے. اس نے کہا نہ میرے پاس ہے. اس نے کہا گرا تو پہلے میرے پاس تھا. ایک دوسرے کے بال کھینچ لیے. اتنا پکا عقیدہ ہے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں ایک بیر کے اوپر، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، ادھر پہ لے آیا تھا. اس نے کہا نہیں وہاں تو گرا تھا، آیا تو میرے پاس ہے، میرا بیٹا ہے. پتا آ جائے تو بیٹی ہے. یعنی بیر میں اتنی تو طاقت ہے نا، اتنا کرشمہ تو ہے کہ پتا ہے تو پکی بیٹی ہو گئی، بیر آئے تو پکا بیٹا ہو گیا. اچھا کیا خیال ہے، بندہ شادی بھی نہ کرے اور وہاں جا کر بیٹھ جائے تو کئی بیر مل جائیں گے تو بیٹے ہو جائیں گے. یہ تجربہ کرنا چاہیے نا. تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں بیٹیاں مانگنے کے لیے، اگر شادی ہی نہیں ہے بیر تو ان کے اوپر بھی گریں گے. ہاں، یا تو یہ ہوتا نا کہ بیر کو پتہ ہوتا ہے یہ شادی شدہ جوڑا ہے، 10 سال سے ترس رہا ہے اور رات کو ان کو دینی ہے، بیر اس کو پاس آتا. بیر تو ہر بندے کے پاس آئے گا، شادی شدہ ہے نہیں ہے، مسلمان ہے کافر ہے، بیر نے تو گرنا ہی گرنا ہے. اس میں بیر کی کون سی کرامت ہے یا پتے کی کون سی کرامت ہے؟ یہ کیا بزرگ کی تعلیمات یہی ہیں؟ جس بزرگ نے ساری زندگی لوگوں کو توحید سکھائی ہو، اس کی قبر کے اوپر لا کے لوگوں نے اس قسم کے عقیدے خود ساختہ اور من گھڑت قسم کہانیاں جوڑ کے. اچھا وہاں ایک بندہ میں ملا تو اس نے یہ کہا کہ یہاں پر جو ہے نا جی ایک بندے نے جوتے چوری کیے تھے، فوراً اندھا ہو گیا تھا. میں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے بھائی، تو کیا آپ نے واقعی دیکھا اس بندے کو؟ اس نے کہا جی سچی بات ہے، ہم تو رہتے ہی یہی ہیں. وہ چیلے ہوتے ہیں، ایک پیر ہوتا ہے نا، کچھ چیلے ہوتے ہیں، سمجھتے ہو نا چیلے؟ تو وہ چیلے وہاں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ورغلانے کے لیے، پکا کرنے کے لیے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا الحمدللہ، ہمارا تو عقیدہ صحیح ہے. ہم تو درباروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر فاتحہ خوانی کریں اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ وہ بھی محتاج ہیں. پڑھ کے ان کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان کے وسیلے سے، یا اللہ یہ تیرے نیک ہیں، یہ بہت مقرب ہیں، ان کے صدقے سے ہمارے بھی نیک حیات کو پورا فرما دے. ہم تو اس لیے جاتے ہیں. اب ہمیں سمجھا رہا تھا، وہ ہمیں پکا کر رہا تھا، اتنے میں ایک بندہ آ گیا، کہتے ہیں میرا جوتا چوری ہوگی. میں نے کہا یار دیکھو کوئی بندہ اندھا ہوا تو پکڑو اس کو، وہی ہوگا. اور بندہ تو ہو گیا پریشان، بھئی ابھی تو میں ان کو بیوقوف بنا رہا تھا تو موقع پہ میں خود بن گیا. میں نے کہا بھی کوئی نہ کوئی اندھا ہوا ہوگا، یہ بندہ بھی ہمیں بتا رہا تھا جوتا جو چوری کرتا ہے وہاں اندھا ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو کوئی نہ کوئی اندھا ہوگا. کس نے اندھا ہونا تھا؟ بھئی حرم شریف میں دوران طواف لوگ ایک دوسرے کی جیبیں کاٹ لیتے ہیں، شیطان وہاں پر بھی ہے یا نہیں ہے؟ میدان عرفات میں جہاں پر صرف حج کرنے کے لیے سال میں ایک دن ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، یوم عرفہ، عمرے والے وہاں نہیں جاتے. یعنی صرف حج کے لیے ایک بڑا ایک رکن ہے وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں. وہاں پر بھی یوم عرفہ کے دن میں نے خود وہاں پر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک بڑھیا رو رہی تھی کہ میرے اندر سے کوئی جیب تھی، کسی ظالم بدبخت نے وہ اندر سے کاٹ کے میری بنیان اندر سے بلیڈ سے کاٹ کے میرے ریال نکال لی ہیں. جب اللہ کا گھر محفوظ نہیں ہے، کیا مسجدوں کے اندر چوریاں نہیں ہوتی؟ موبائل نہیں چوری ہوتے؟ کتنی بار یہاں جوتے نہیں چوری ہوتے؟ ہمارے یہاں تو ابھی موٹر سائیکل چوری ہو گیا پچھلے دنوں ہمارے دوست کا. یعنی کہ اللہ کے گھر سے چوری ہو سکتی ہے، لیکن دربار سے جو کرے گا جوتے اٹھائے گا اندھا ہو جائے گا. اس قسم کی جو ہے نا خرافات، من گھڑت کہانیاں، یہ ان کے کوئی قدم نہیں ہوتے، کہتے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ چل رہی ہیں بس. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. وہ اللہ کے مقرب ضرور ہیں، جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی سٹاک ہے بیٹوں کا اور وہ بانٹ رہے ہیں اور اللہ سے چوری اللہ نے دینا نہیں تھا، انہوں نے چپکے سے نکال کے یہ جا عیش کر.
اور اس قسم کے ایک بات جو ہے نا، ایک پیر کے بارے میں، بہت بڑے پیر ہیں اور ہم ان کے عقیدت مند بھی ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے جی، بندہ گیا جی میرا بیٹا نہیں ہے، تو اس نے اوپر دیکھا، اس نے کہا جی او ہو، لوہے محفوظ میں بھی نہیں ہے ہی نہیں تیرا بیٹا۔ اس نے کہا جی میں نے تو لے کے جانا ہے، ہوتا تو پھر تو ویسے مل جاتا، جب نہیں ہے تو پھر تم دو نا، اگر وہاں لکھا ہوا ہوتا تو پھر آپ کے پاس آنے کی ضرورت تھی، جہاں لکھا ہوتا ہے وہ تو سب کو ویسے ملتا ہے، نہیں لکھا ہوا آپ دو، کہتے چلو آ جاؤ۔ پھر انہوں نے کیا کیا جی، وہ اپنی پشت سے جو آپ نے ان کے بیٹے بچے ہوئے تھے اس میں سے نکال کے ان کو دے دیا کہ لے جاؤ۔ ہے نا حیرت کی بات، اللہ نے نہیں لکھا، اس کی تقدیر میں ایک چیز نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا اللہ کی تقدیر میں ہے، کوئی مشکلات ہیں، کوئی پریشانی ہیں، اللہ والے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دیتے ہیں، یہ تو عقیدہ درست ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں ہے میرے پاس اس کے لیے، اس کو نہیں دینا، یہ پوری زندگی امتحان میں رہے گا، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ پیر صاحب کہتے ہیں وہاں تو نہیں ہے، چلو میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کو بائی پاس کو کر سکتا ہے؟ اللہ یہ تو سمجھا رہا ہے ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور اللہ کیسے سمجھائے؟ یہ کون سا مخفی جملہ ہے، کوئی اس کا ترجمہ مخفی ہو؟ ما کان لہم الخیارہ، خیار سب سمجھتے نہیں سمجھتے، کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے پاس، اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت ہے کہ بندہ اس میں تعویل نہیں کرے، نہیں جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے، باقی کو گنجائش ہے؟ اختیارات کس کے پاس ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا خالق بھی میں ہوں اور مالک بھی میں ہوں۔ قرآن کہتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمینوں کی پستیوں تک اسی کی تدبیر چلتی۔ اتنا آسان مسئلہ ہے، لیکن اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا، اور جو آج کل یہ چمچے پھر رہے ہیں نا، چیلے چاٹے اور چمچے جو پھر رہے ہیں آج کل بھی کافی سوشل میڈیا کے اوپر بھرمار ہے ایسے نام نہاد خود ساختہ مفتیان کرام کی اور علامہ، اور یعنی کہ پگڑے لگانے سے انسان تھوڑی علامہ بن سکتا ہے، یہ مفت کے علامہ ہے، یہ مفت کے مفتی ہیں۔ تو اب ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ یہ خود ساختہ روایات، ایک عربی کا لفظ ماریں گے اور بندہ اگلا جانا مروب ہو جائے گا، جی میں نے خود سنا جی، یوں حدیث پڑھ رہے تھے، یعنی عربی زبان کے اندر جو بھی عرب لوگ بولتے ہیں وہ ساری حدیثیں ہوتی ہیں، لیکن جو بندہ نہیں جانتا وہ تو سمجھتا ہے اس نے کوئی حدیث پڑھی ہوگی، تو عربی کا ایک جملہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جیسے کہتے ہیں نا مومنہ آواز آئی ہے، پتہ نہیں آواز کہاں سے آئی ہے، آج تک یہ سمجھ نہیں ہے، آواز آئی ہے، تو ان کی بھی روایات میں آتا ہے، بے روایت کدھر سے آئی ہے؟ بھی تیرے دادا نے بتائی، نانا نے بتائی، تیرے کسی دوست نے بتائی، کہ محلے دار نے، کہاں سے روایت ہے؟ روایت میں آتا ہے۔ اگر ہم کو بات کرتے ہیں نا، بتاتے ہیں جی فلاں آیت میں ہے، اب میں آیت پڑھی ہے نا، تو وہ قرآن کے اندر آپ کو نکال کے دے دوں گا، یدبر الامر من السماء الی الارض، یہ قرآن کی آیت ہے، تو اس کا میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں۔ جب میں آپ کے سامنے کوئی حدیث کا حوالہ دوں گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ بخاری شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، مستند بات ہوگی، یہ نہیں میں کہوں گا جی کسی روایت میں آتا ہے، بھی کون سی روایت ہے، وہ ہے کہاں پر، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تو یہ اس قسم کے نا جی جو خود ساختہ پیر ہیں، یعنی کہ 10 سال سے نہایا نہیں ہے جی حضرت جی، بہت پہنچے ہوئے نہاتے نہیں، کسی کی جی جو زلف ہے نا جی، وہ زلفوں کا دیدار کراتے ہیں، زلفیں پتہ کتنی ہیں؟ 45 فٹ لمبی ہیں، اب پتہ نہیں وہ خود اٹھاتا ہے یا کوئی 5-6 بندے ہیں جس کو اٹھاتے ہیں، اور اگر اس پہ غسل فرض ہو جائے تو 45 فٹ کی زلفوں کو دھوئے گا کون؟ وہ پاک کیسے ہوں گی؟ اور پھر اس کے اندر کتنے لاکھ کتنے ہزار اس میں جمعیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو دین تو کہتا ہے کہ صاف ستھرے رہو۔ کسی صحابی کے اس قسم کے کام تھے؟ کسی نبی کا تو چلو نہیں ہے، ایک الگ بات ہو گئی، صحابہ تو ولیوں سے بڑھ کر تھے نا، تو کسی صحابی کے بارے میں آپ نے آج تک پڑھا سنا کہ جی 10 سال وہ نہیں نہائے، وہ کسی غار میں چھپ گئے، وہ نکلے نہیں، وہاں پر چلے پر بیٹھے رہے، اور اتنے سالوں نے روٹی نہیں کھائی، اور وہ فلاں صحابی ہوا میں اڑتے تھے، فلاں صحابی یوں کرتے تھے، ایسے کر دیتے تھے، کسی نے سنا؟ تو ولیوں کے سردار تو ایسا نہیں کرتے تھے، ان سے نسبت جوڑنے والے کہتے ہیں جی وہ فلاں اڑ رہا تھا، تو کس نے دیکھا؟ جی فلاں نے دیکھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ ہماری مسجد میں ایک بندہ وہ کہتا لا الہ، تو اس کا جسم یوں ایسے بکھر جاتا تھا، الا اللہ کہتا پھر جڑ جاتا تھا۔ ہماری مسجد کوتب شاہ میں، بکر میں بھی اتنے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تو اس کا کوئی علاج ہے؟ بھئی لا الہ پر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، بازو وہاں چلا گیا اور اس کا سر وہاں چلا گیا، تو یہ ذکر ہو رہا ہے کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے؟ یہ کون سی ولایت ہے، کون سی کرامت ہے؟
تو اس قسم کی حرکتیں کر کے کیا ہم دین کو بدنام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اب وہ کوئی ڈانسر آئے ہوئے ہیں، کوئی ناچنے والے ولی آئے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ولی ایسے ہوتے ہیں؟ میوزک چل رہا ہے اور دھمال، اور پیر صاحب بھی کہتے ہیں جی ناچو تم بھی اور میں بھی ناچ رہا ہوں. تو بھئی داڑیاں ختم کر دو اور تم یہ مجرم پہ چلے جاؤ، وہاں پر تھیٹروں میں چلے جاؤ، وہاں جا کر وہی کام کرو جو تمہیں پسند ہے. دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کہتی ہے یہ دین ہے، دین بدنام ہو رہا ہے. اور جو ان کو لگام نہیں ڈال رہا ہے پھر ان کی پھر وکالت کر رہے ہیں، نہیں جی آپ کو نہیں پتہ، یہ اندر سے وہ کچھ اور ہیں. لعنت تو ایسے لوگوں پر جو ان کی وکالت کرتے ہیں. اندر سے کیا ہے؟ وہ شیطان ہی تو ہیں. سب سے پہلے تو نماز ہے، سب سے پہلے تو ظاہر ہے. دیکھو باطن کا علم تو اللہ کو ہے. جب ظاہر اسلام کے خلاف ہے تو پھر باطن کا تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا. ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے، ہم مکلف ظاہر کے ہیں. اب ظاہر کو دیکھتے ہیں بھی اس کی داڑھی ہے ماشاءاللہ، سر پہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ہم کہیں گے جی مسلمان ہے. اب باطن میں بے شک ہندو کیوں نہ، ہمیں تو نہیں پتا. لیکن ایک بندہ ظاہر ہی نظر آ رہا ہے کہ ظاہری طور پر اس کا جو لباس ہے ہندو والا ہے. اب کہتے ہیں میں مکے مدینے پہنچ جاتا ہوں، تو کیسے وہ پہنچ جاتے، ہم کیسے مان لیں؟ تو اس قسم کے جو لوگ دنیا کے اندر پھر رہے ہیں یا ان کے ایجنٹ پھر رہے ہیں، ان کے چمچے پھر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اور اللہ ان سے فرمایا کہ لے آؤ اپنے، اور جن پہ بڑا گمان تھا لے آؤ، این شرکاء الذین کنتم تزعمون، لے آؤ. اور اللہ فرمایا کہ جو تم کرتے تھے، یہ تم نے ڈانس کیا تھا میرے ذکر کو، تم نے مجھے بدنام کیا تھا، میرے محبوب کی تعلیمات کو بدنام کیا دنیا کے اندر. ہاتھو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل. کس نے اس راستے پر لگایا تھا؟ کسی نبی کی تعلیمات تھی؟ کسی صحابی کی تعلیمات، کسی ولی کی، کسی اہل بیت اطہار کی، کسی کی تعلیمات ہیں یہ؟ ہمارے مسلمان ہیں وہ دیکھتے ہیں، یا اس کے بعد پھر ان کو آگے شیئر کرتے ہیں، دیکھو جی یہ نیا پیر ہے جی، یہ نیا سیمپل آیا. وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، خود بھی خراب ہوتے ہیں، اپنے عقیدے خراب کرتے ہیں، اور آگے پھر لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے ذریعے بنتے ہیں. تو ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اس لیے کہ یہ لوگ دین کے دشمن ہیں، دین کے جو اصل حلیہ اس کو چھپانے والے ہیں، دین کے حلیے کو مسخ کرنے والے، بگاڑنے والے لوگ ہیں. یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بغیر اگر کسی کے پاس اختیار ہے تم مانتے ہو تو چلو، تمہیں باقی کچھ نظر آئے یا نہ آئے، رات دن یہ تو نظر آتے ہیں نا، ہر روز دیکھتے ہو. تو میری رات ہے اس کو لمبا کرتا ہوں، تمہارے پاس اگر ہے طاقت تو لے آؤ. جن پہ تمہیں بڑا ناز ہے وہ اس کو روک دیں، دن کو لے کر آئیں. میں دن کو لمبا کرتا ہوں، تم رات کو لے کر آؤ. لا سکتے ہو؟ جب یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر مان لو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اختیارات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں. اور یہ پرفتن دور ہے، اس دور کے اندر سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کوئی اچھی بات کرتے ہیں. اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ویڈیو آگے چلے اور لائک اور شیئر، اور بس یہ ان کا مذہب ہے. لائک شیئر کے ساتھ یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے. اس قسم کی بونگیاں مارتے ہیں کہ لوگ بڑے کہتے ہیں جی واہ واہ، یعنی بطور لطیفہ لوگ ان کو سنتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نہیں سنتے. ان کا جو ڈانس ہے کیا کوئی دیکھ کر کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اچھا ڈانس کر رہا ہے؟ نہیں، ایک ہر بندہ سمجھتا ہے بھی ایک وہ ڈانس ہے، چلو ایک اس کا ڈانس بھی دیکھ لیتے ہیں. یعنی بطور تلذذ، لذت حاصل کرنے کے لیے، بطور لطیفہ ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں، دیکھو جی نیا سیمپل آیا ہے. تو ہم اس کو دین سمجھ کے سینڈ نہیں کر رہے ہوتے، اور نہ اس کو وہ دین سمجھ کے وہ کر رہے ہیں. یہ صرف پیسے کا چکر ہے، شیطانی دھوکہ، شیطانی چکر ہے. تو ہم ان چکروں سے دور رہیں. اس وقت بچنے کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کے قرآن کے چمڑ جائیں. دینی تعلیمات مسجد، مدرسہ، دینی مرکز، خانقاہ سے ملے گی، اس کے بغیر اور کہیں سے ملنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.